استعمال کی گئی وہ کسی وزیر اعلیٰ کی نہیں تھی، لیکن ظاہری سی بات ہے زرداری کے گندے انڈوں میں سے ایک گندا انڈا یہ بھی ہے، اور جب آپ کسی کے کرپشن کے سہولت کار ہو اور آپ ان کے غلام ہو تو آپ غلامی میں اسی حد تک گر جاتے ہو۔ میں دونوں کی کل کی گفتگو، اور ایک تو شرم کا مقام ہے کہ 12 سال سے مسلسل سندھ میں حکومت اور 3 نسلوں سے سندھ میں جن کی حکومت ہی ہے، وہ ایک چرنگی کے افتتاح کے موقع پہ کہ مطلب 12 سال آپ نے وہاں پہ حکومت کی، آپ نے کراچی کو، سندھ کو غربت کے علاوہ ان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کے علاوہ آپ نے کرپشن کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی بجائے آپ نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن 12 سال بعد آپ ایک چرنگی کی افتتاح کے موقع پہ جو غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، اور وہ کیوں؟ میں ذرا پہلے ایک پرچی پہ سیاست کا آغاز کرنے والے حادثاتی سیاستدان کے اوپر تو بعد میں آؤں گا، لیکن میں پہلے ان کے غلام کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ چاہے کووڈ، آپ کو یاد ہوگا کہ جس انداز سے اس شخص نے گندی سیاست کی اور اعلان ہوا تھا لاک ڈاؤن کی کہ کاروبار بند کر دو، بھوک سے کوئی نہیں مرتا، جیسے تھر میں تو پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ ہر سال غربت کی وجہ سے، غذائی قلت کی شکار ہونے کی وجہ سے لوگوں کی اموات ہوتی ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ بھوک سے کوئی نہیں مرتا، بند کر دو سب کچھ، کاروبار بند، تباہ، چھوٹا دکاندار تباہ، ریڑھی والا تباہ۔ لیکن جب ان کے لیے پیسے دینے کی بات آئی تو وفاقی حکومت نے سندھ کے لوگوں کے لیے لاکھوں کی تعداد میں 12,000 فی خاندان امداد دی، لیکن دوسری طرف ان بے شرموں نے ان کے لیے جو راشن تھا وہ بھی لوگوں تک نہیں پہنچا اور اس کا پیسہ بھی ہڑپ کر دیا۔ اب پہلے مراد علی شاہ کے کردار کے اوپر آتے ہیں، اور جب کیونکہ این آر او تو ان کو ملا نہیں، پی ڈی ایم کو عوام نے سیاسی اور انتخابی میدان میں مسترد کر دیا، ان کی جلسیاں بھی ناکام، ان کو پارلیمنٹ میں بھی ناکامی، ان کو الیکشن میں بھی ناکامی، ان کا اصل چہرہ بھی قوم کے سامنے۔ لیکن اب ہم ان سے بھی سوال کریں گے، کیونکہ ہم نے سندھ کو اور کراچی کے لوگوں کو ہم اس طرح نہیں چھوڑ سکتے۔ پہلے سوال یہ کہ مراد علی شاہ اگر اس منصب پہ ہیں، جو گھٹیا زبان، کیونکہ کوئی سوٹ اور ٹائی لگانے سے کوئی یہاں پہ مہذب نہیں بن جاتا، جو غلیظ زبان استعمال کی گئی، اس کی اصلیت کیا ہے؟ اومنی گروپ کا، زرداری کے فیک اکاؤنٹس کا سب نے ذکر سنا ہے کہ کس طرح سندھ کی ترقی کا، سندھ کے غربت کے خاتمے کا، سندھ کے اسکولوں کا، سندھ کے اسپتالوں کا پیسہ انہوں نے زرداری کے فیک اکاؤنٹس کی نظر کیا۔ اس میں مراد علی شاہ کی کردار کی اگر ہم بات کریں تو ریوائیول آف سکھ انڈسٹریل یونٹس کا آپ نے ذکر سنا ہوگا۔ اس کی تحت اومنی گروپ کو فائدہ پہنچایا گیا، ان ملوں کو فائدہ پہنچایا گیا جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، اور اس میں بھی زرداری کو نوازا، اور ظاہری سی بات ہے پھر فیک اکاؤنٹس وغیرہ۔ سندھ بینک کو استعمال کیا گیا زرداری کے منی لانڈرنگ کے لیے، زرداری کے کرپشن کے لیے، اور جو سندھ بینک کا انہوں نے سی او لگایا تھا وہ بلال شیخ فریال تارپور کے لیٹر پہ لگایا تھا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ 7 ارب کی سبسڈی ادھر دے دی، پھر اس کے بعد پاور پلانٹ کو جو قرضے دیے گئے اور جو غبن ہوا اس میں بھی مراد علی شاہ کا کردار رہا اور زرداری کو فائدہ پہنچایا گیا۔ پھر دادو اور ٹٹا کے شوگر مل جو ہے وہ کوڑیوں کے دام خریدے گئے، اور اس میں سہولت کار کون؟ پھر مراد علی شاہ۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ سبسڈیز کی وقت انہوں نے کسانوں کو سبسڈی نہیں دی، عام بندے کو سبسڈی نہیں دی، عام بندے کو ریلیف نہیں پہنچایا، پھر سے زرداری کو انہوں نے اس میں فائدہ پہنچایا۔ پھر جعلی اکاؤنٹس کھلوانے کے لیے سندھ بینک کو استعمال کیا گیا، وہاں پہ آفیسرز کو کہا گیا تھا کہ کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی سوال نہیں، اور جعلی سگنیچرز کا استعمال کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے منی لانڈرنگ دیکھی کہ کس طرح سندھ کی ترقی کا پیسہ آپ نے فالودے والا، سموسے والا، گول گپے والا، یہ تمام آپ نے سنے کہ اربوں کے روپے ان سے برآمد ہو رہے تھے۔ اس میں مراد علی شاہ نے کردار ادا کیا، ملک سے منی لانڈرنگ ہوئی، سندھ کی ترقی کا پیسہ ان کے باہر کی جائیدادوں کی نظر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ ٹریکٹرز کا وہ جو سبسڈی دی گئی تھی وہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جعلی بندے تھے، ان کو ٹریکٹرز بھیجے گئے، اس میں بھی کسان کو فائدہ نہیں پہنچا۔ اب
یہ تو اومنی گروپ اور فیک اکاؤنٹس کی JIT ہے جس کو پوری قوم کے سامنے ہم پہلے بھی لا چکے ہیں. اس میں اس شخص کا کردار یہ زرداری کے سہولتکار کا کردار ادا کرتا رہا, اور اسی لیے اس غلام کو انہوں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے کہ آپ نے کس طرح سندھ کا پیسہ زرداری کی فیک اکاؤنٹس کی نظر کرنا ہے. پھر ابھی شوگر کرائسس کے حوالے سے یا شوگر کے حوالے سے جب بھی ہم نے JIT بنائی, رپورٹ آئی, اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ زرداری کے شوگر ملوں کو اس شخص نے اربوں کی سبسڈی دی. کسان رولتا گیا, عام بندہ رولتا گیا, اور جو اس وقت حالت ہے کہ سندھ کے اندر آپ نے زرداری کو فائدہ پہنچانے کے لیے عام لوگوں کا نقصان کیا. ویٹ کرائسس کے اوپر اگر ہم آ جائے تو میں ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح یہ مراد علی شاہ کی وجہ سے کہ 2018 19 20 تینوں سالوں میں آپ کو گندم کی چوری کے واقعات آپ نے سنے سندھ کے اندر. اب اس میں دو چیزیں, ایک یہ کہ مختلف جگہوں پہ گوداموں سے آپ کو گندم غائب ملا, کہیں پہ اگر بوری آتی تو اس میں ریت پڑا ہوا تھا. مطلب یہ صرف اسپتالوں سے دوائی چوری نہیں کرتے, یہ صرف شوگر مل کی سبسڈی چوری نہیں کرتے, یہ صرف ترقی کا, سڑکوں کا, نالوں کا, صفائی کا پیسہ چوری نہیں کرتے, بلکہ یہ گندم بھی چوری کرتے ہیں, آٹا بھی چوری کرتے ہیں. جب نیب نے وہاں پہ چھاپے مارے, ریڈ ہوئے, تو ان سے 10 ارب کی ریکوری بھی ہوئی. اور اگر کوئی اس وقت سندھ اور پنجاب کے اندر گندم کی قیمتوں میں آپ کو واضح فرق ملتا ہے کہ پنجاب میں کیوں گندم سستا اور سندھ میں کیوں گندم مہنگا, تو اس کی سب سے بڑی وجہ ان کا یہ غلام مراد علی شاہ ہے, جو کہ زرداری کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہ صرف سندھ کی ترقی کا پیسہ لوٹتا ہے بلکہ گوداموں سے گندم کی چوری بھی کرتا ہے. پھر ایک اور چیز یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ کہ ابھی جو گیس کرائسس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, یہی شخص تھا اور یہی شخص ہے جس نے جو 17 کلومیٹر کی پائپ لائن بچھنی تھی, تو اس نے کیا کیا کہ رائٹ آف وے نہیں دیا, اس کے اوپر بھی سیاست کی, لوگوں کو ریلیف دینے کی بجائے لوگوں کے لیے مسئلے کریٹ کرے کہ PTI گورنمنٹ کا نام ہو جائے گا, عمران خان کا نام ہو جائے گا کہ لوگوں کے لیے مسئلہ حل کر لے گا, تو اس کے اوپر بھی سیاست کی, کویت کے اوپر بھی سیاست کی. اور سندھ کی ترقی کا پیسہ جو ابھی ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پیکج کراچی کو دیا, کیونکہ کراچی میں جب آپ دیکھتے تھے کہ بارشیں ہوتی ہے تو یہ پرچی والا آ کے کہتا ہے کہ بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے. اب لوگ مر رہے ہیں, ان سے سوال ہو رہا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو پورا کراچی بہہ جاتا ہے, کرنٹ لگنے کے واقعات ہوتے ہیں, لوگوں کے جنازے اٹھائے جاتے ہیں. یہ آپ کی نااہلی ہے, بے شرمی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے, کراچی ایسا, اسلام آباد ایسا ہے. یہ آپ کے پاس جواب ہوتا ہے. لیکن کراچی کو ان کے مسئلے کے حل کے لیے جب وفاقی حکومت نے, عمران خان نے پیکج دیا تو اس میں بھی یہ سیاست کر رہا ہے, اس میں بھی صوبائی ڈپارٹمنٹ, وفاقی ڈپارٹمنٹ, میں کروں گا, ایسا کروں گا. آپ کا اگر یہ خیال ہے کہ آپ کو پیسہ دے دے اور وہ بھی زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں چلا جائے تو ایسا تو نہیں ہوگا. کراچی کے لوگوں کے اوپر لگے گا. کیا وجہ ہے کہ 12 سال سے آپ مسلسل حکومت میں ہو لیکن نالے صاف کرنے کے لیے بھی NDMA کی اور FWO کی مدد لینی پڑتی ہے؟ کوئی شرم ہے آپ لوگوں میں؟ کوئی انسانیت نام کی چیز ہے آپ لوگوں میں؟ تو کراچی کے اندر اگر ہم وہ وفاق حکومت یہ بھی کرتی ہے اس کے اوپر بھی آپ کو گلا ہوتا ہے. ان کی گورننس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اس وقت کیونکہ اسے تو سوال پوچھے نہیں جا رہے, وہ فرزندی زرداری کہتا ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے؟ زرداری شہنشاہ بنا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ نیب کی اتنی مجال کیوں مجھ سے سوال کرے گا؟ پھر وہ سب سے وہ جو مراد علی شاہ, وہ تو ایکٹنگ آپ کو یاد ہوگا کویت کے دوران کہ جس انداز سے وہ ایکٹنگ کرتا رہتا ہے. لیکن اگر پولیس کی ہم حالت دیکھیں تو سندھ کے اندر IG کراچی سندھ کی رپورٹ ہے کہ 12,000 انہوں نے کرپٹ, چور, ڈاکو, کرمینلز بھرتی کیے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کورٹ کے اندر ان کی IG کی رپورٹ ہے جو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے پولیس میں بھی کرمینلز بھرتی کیے. کیونکہ آپ کو ان کے وہ JITs بنے تھے, کس طرح لوگوں کی زمین پہ قبضہ کرنا ہے. پولیس موبائل میں لوگ جا رہے ہیں, لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, وہاں پہ قتل کے واقعات ہو رہے ہیں. یہ کس چیز پولیس کے سامنے ہو رہا تھا, پولیس کے موبائل میں لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا. میں نہیں کہہ رہا, JIT رپورٹ بتا رہی ہے, وہ آپ کے سامنے ہے
किस तरह कराची में चाइना कटिंग के वाकयात आपके सामने आए, कब्रिस्तानों पे भी कब्जे, लोगों के घरों पे कब्जे, सरकारी जमीनों पे कब्जे क्यों हो रहा था? इनकी सरपरस्ती में हो रहा था, इनकी सरबराही में हो रहा था। उस पर्पस के लिए क्या करना था? कि सिंध पुलिस को बर्बाद करना था। आईजी की रिपोर्ट है कि 12,000 इन्होंने करप्ट, चोर, डाकू, क्रिमिनल्स भर्ती किए। तो ये तो, और अभी भी मैं स्ट्रीट नंबर 26 का आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता रहता हूं, वहां पे आज भी इसी तरह नौकरियों की खरीद फरोख्त जो है वो जारी है स्ट्रीट 26 का। बाकी वो समझदार है, उनको समझ आ गई होगी। फिर इसके बाद आरओ प्लांट्स, वहां पे साफ पीने का पानी तो उनको दस्तयाब नहीं है। जानवर और इंसान एक ही तालाब से पानी पीते हैं। कराची के अंदर आप पूछे कि समंदर किनारे लोग प्यासे हैं, उनके लिए पानी नहीं होता। पानी का भी बहुत बड़ा इन्होंने माफिया कराची के अंदर बना दिया। वहां पे लोग प्यास से, और जब गर्मी होती है उसमें आपको पता है कि किस अंदाज से लोग बिलक उठते हैं। लेकिन वो तो छोड़े, थर के अंदर जो ये रिपोर्ट्स आई है आरओ प्लांट्स के हवाले से कि तर में प्यास की वजह से, भूख की वजह से बच्चों की अमवात होती है, और हर साल 550, 500, 450 आपके सामने फिगर आते हैं। ये इंसान है कि 450, 500 बच्चे प्यास की वजह से, भूख की वजह से, ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मौत का शिकार हुए। इस पर भी कोई शर्म नहीं, इस पर भी कोई हया नहीं इनमें। बाकी इनके अस्पतालों की तो हालत तो आपको पता है कि कहीं पे स्ट्रेचर नहीं होता। वो यही वज़ीर आला था इनका कि जब 7 शरीफ का ब्लास्ट हुआ था तो वहां पे जो जख्मी थे, जो बम ब्लास्ट से शदीद जख्मी थे, उनको उठाने के लिए स्ट्रेचर दस्तयाब नहीं था, उनको अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं था। तो कोई शर्म होती है कि आपकी वज़ीर आला के हल्के की यह हालत थी। लेकिन आ जाते हैं रोजाना, बड़ी बड़ी तकरीरें झाड़ते हैं। मैं 5-6 इनसे सवाल करता हूं। एक तो जो पर्ची पे आया है, जो रोजाना जमहूरियत की बात करता है, थोड़ी सी शर्म होती ना, इतनी सी भी शर्म, ये जमहूरियत का नाम भी ना लेते कि मैं फला का बेटा हूं तो मुझे ये पर्ची मिली है और इसके तहत मैं आज आप सब जो है आज के बाद मेरे गुलाम हो, और ये कतार में खड़े होकर गुलामी करने लगते हैं। इसको ओहदा मिल गया, करप्शन में सहूलतकारी की किरदार अदा करने लगा, और इसको गुलामी का सीला मिल गया, वज़ीर आला बना दिया। तो इसमें सिंध के लोगों का क्या कसूर है कि 12 साल के बाद आप एक छोटा सा वज़ीर आला कह रहे कि 11 किलोमीटर की और 3 किलोमीटर की सड़क बनाने जा रहे हैं। थोड़ी सी शर्म होती है। मेरा जो यूनिवर्सल का नाजिम है इससे ज्यादा हर हफ्ते इफ्तिताह करता है, क्योंकि बाकी पैसा तो आपने जरदारी के फेक अकाउंट्स की नजर कर दिया। अब 4-5 आपसे सवाल होते हैं कि अब इंशाल्लाह, क्योंकि कराची की तरक्की का जो पैकेज है उसके ऊपर आप जितनी भी रोड़े अटकाए, जितनी भी आप रुकावटें बनाए, लेकिन अगर अगले साल बारिश होगी तो फिर ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आपका ये पर्ची वाला आके कहे कि बारिश होती है तो पानी आता है, और पानी आता है तो फिर लोग मरते हैं। आप में तो इंसानियत नहीं। आप और दूसरा जो बैठा हुआ है सिंध का चीफ एग्जीक्यूटिव, वो तो गुलाम बना हुआ है, लेकिन वो इंसान है। हम इस पैकेज में आपकी रुकावट और आप जो रोड़े अटका रहे हो इसको नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह हम अपने लोगों के पास जाएंगे और सिंध की तरक्की के लिए, कराची के तरक्की के लिए, नालों की सफाई के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, लोगों को सहूलत देने के लिए, पानी दस्तयाब बनाने के लिए, साफ पीने के पानी के प्रोडक्ट्स के लिए हम इंशाल्लाह ये मंसूबे मुकम्मल करेंगे। नंबर 2, और अगर आपका ये ख्याल है कि ये पैसा हमें डायरेक्ट भेज दे और हम इस तरह फेक अकाउंट्स की नजर कर देंगे, ये नहीं हो सकता। नंबर 2 कि ये जो इंटीरियर सिंध में, गुर्बत में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंटीरियर सिंध में है और गुर्बत बढ़ रही है। 3 नस्लों से आप हुकूमत में हो, और ये जो पर्ची वाला है इसको तो जब ये बच्चा भी था, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, इसको फोन जाता था कि बेटा तुम्हारे फेक अकाउंट्स कहां कहां पे हैं। ये तो सिंध की तरक्की का पैसा उसके ऊपर लग गया। उसको क्या पता कि गुर्बत क्या होती है, प्यास क्या होती है, लोग किस अंदाज से जिंदगी गुजार रहे हैं। तो वो गुर्बत में इजाफा होता गया। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये पैसा किधर गया। मेरे पास तो जवाब है कि फेक अकाउंट्स की नजर हुआ। मेरे पास तो जवाब है कि मुराद अली शाह ने फेक अकाउंट्स को सहूलतकारी का किरदार अदा किया और ये सारा पैसा सिंध की तरक्की का उनकी नजर हो गया। लेकिन ये मजीद नहीं होगा। नंबर 3, आप जो अस्पतालों में आपसे सवाल पूछा जाता है कि स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, दवाई, डॉक्टर क्यों गायब है, उसके ऊपर मुझे अभी भी याद है कि जब एक चैनल ने आपसे सवाल किया कि ये आपको इतने खरब रुपया मिले सिर्फ सेहत के लिए,
یہ پیسہ کہاں پہ لگا؟ آپ نے ان کے خلاف کمپین شروع کر دیا. دوسرے چینل نے آپ سے کرونا میں اور جب بارشیں آئی اس کے حوالے سے سوال پوچھا، آپ نے ان کے خلاف کمپین شروع کر دیا. مطلب بدماش ہے، وہ ڈیرے ہیں. یہ پاکستانی قوم آپ کی غلام ہے، یہ سین آپ کی جاگیر ہے کہ یہ آپ کرتے رہیں گے، آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا. این آروگ لیگ کو تو قوم نے مسترد کر دیا ہے. میں آخر میں پھر یہ بات کر دوں کہ جو گھٹیا اور غلیظ زبان استعمال کی ہے، میں جو سو کال یہ لبرلی کرپٹ جو ہے، میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو اور ایک پرچی والا پارٹی کا چیئرمین، چلو حادثاتی چیئرمین ہی صحیح، پرچی پہ ہی صحیح، وہ جو گفتگو کر رہا تھا اس کے اوپر کوئی سوال نہیں؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ عزیز میمن نے سوال پوچھا تھا، اس کو موت کا شکار ہو گیا، شہید ہو گیا. باقی سندھ کے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے وہ سوال کر رہے ہیں، ان کو کہتا ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے؟ بھائی واہ، غلام ہے سب آپ کے. یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اب 5 سوال کہ کیا گندم کرائسس کے وقت آپ کے گوداموں سے گندم غائب نہیں تھا؟ کیا 10 ارب کی ریکوری نیب نے نہیں کی؟ اور اگر کی تو تھوڑی سی شرم ہوتی ہے، آپ کس طرح اس کرائسس کے اوپر بات کر سکتے ہیں؟ اور آپ نے کیا تو اس وقت پنجاب اور سندھ کے اندر گندم میں اتنی قیمتوں کا فرق کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی کرپشن کی. آپ صرف اسپتالوں سے دوائی چوری نہیں کرتے، آپ صرف بینکوں سے قرضے لے کے وہ چوری نہیں کرتے، آپ صرف ٹریکٹرز والے اور انرجی کے پروجیکٹس چوری نہیں کرتے، آپ صرف انفراسٹرکچر کی پیسے چوری نہیں کرتے، آپ صرف اپنے لیے ٹھیکیدار ڈھونڈ کے فیک اکاؤنٹس میں ان کا پیسہ ڈال کے چوری نہیں کرتے، آپ گوداموں سے گندم بھی چوری کرتے ہو، آپ چینی بھی چوری کرتے ہو، اور سارا زرداری کے اکاؤنٹ کی نظر ہو جاتا ہے. دوسرا کہ جو ابھی گیس کرائسس ہے، کیا آپ نے رائٹ آف وے میں اور اس میں رکاوٹ نہیں بنے؟ اور اگر بنے تو آپ کراچی والوں کے لیے آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ نمبر 3، جو پرائم منسٹر عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج دیا کراچی کو، اس میں کیا آپ رکاوٹ نہیں بنے؟ نمبر 4 کہ جو احساس پروگرام پرائم منسٹر عمران خان چلا رہا تھا اس کے اوپر بھی آپ سیاست کرنے لگے. تو آپ آئے کس مقصد کے لیے؟ ایک ہی کام ہے کہ لوٹو، ہر پل کا پل کا ہو، ہر سڑک کا ہو، بے دھڑک کا ہو، زرداری کو خوش کر لو، غلامی کرتے رہو اور پھر گھٹیا زبان استعمال کرتے رہو. اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا. انشاءاللہ ہم سندھ کے ایک ایک ڈسٹرکٹ میں جائیں گے، وہاں پہ ان کے لیے آپ کو خوشی ہو یا دکھ ہو، ہم وہاں پہ انشاءاللہ ترقیاتی کام بھی کرتے رہیں گے. احساس پروگرام میں ہم نے سندھ کا شیئر سب سے زیادہ بڑھایا پوری پاکستان میں، اور جب بڑھایا اس کے اوپر آپ کو تکلیف اور سیاست یاد آ گئی. ہم وہاں پہ غربت کے خاتمے کے لیے پروگرام کرتے رہیں گے. ہم کراچی کے لیے جو منصوبے ہیں اس کی تکمیل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ہم آپ سے سوال بھی پوچھتے رہیں گے کہ 3 نسلوں سے آپ حکومت میں ہیں، سارا پیسہ آپ نے فیک اکاؤنٹس کی نظر کر دیا. یہ پاکستان اس طرح نہیں چل سکتا کہ آپ کے اوپر کیپٹلزم ایکلیز اٹھا لے. زرداری کے اساسی آپ پیج نمبر 78 سے 82 پر پاکستانی پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس طرح یہ جن کے پیٹ میں حرام کی کمائی جاتی ہے وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. آپ وہ ضرور پڑھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو سندھ میں غربت کی حالت ہے، جو ان کے اسپتالوں کی، ان کی سڑکوں کی، ان کے نالوں کی، ان کے پانی کی جو ایشوز ہے، وہ تمام پیسہ ادھر چلا گیا. نمبر 2، آپ فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی پڑھ لیں. فیک اکاؤنٹ کی جے آئی ٹی پڑھنے کے بعد آپ کو اومنی گروپ، پھر یہ سہولتکار مراد علی شاہ کا اصل چہرہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. پھر آپ یہ جو جے آئی ٹیز بنے تھے، قتل و غارت گری اور دہشت گردی کے واقعات کراچی میں ہوتے تھے، اس کے حوالے سے 2 جے آئی ٹیز ہے، آپ وہ پڑھیے. آپ کو ان کے عادی جو فریال تارپور ہے اور پھر یہ زرداری اور ان کے فرنٹ مین اور یہ سارے سہولتکار، ان کا بھی کردار نظر آ جائے گا. پھر آپ امن و امان کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں ہو رہا ہے. تو آخر میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور انہی کلمات کی وجہ سے کے اوپر ختم کرتا ہوں کہ عمران خان کی قیادت میں اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے کرونا کے اوپر سیاست کی، آپ نے بہترین ایکٹنگ کی، لیکن اللہ نے عمران خان کو سرخرو کیا. عمران خان کے احساس پروگرام کو ورلڈ اکنامک فورم نے، ورلڈ بینک نے، پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا. لوگ اس کی مثالیں دینے لگے. عمران خان کی کرونا کی حکمت عملی کو اوباما کا اکنامک کونسل کا چیئرمین کہنے لگا کہ اگر پاکستان کی طرح حکمت عملی اختیار کرتے تو $3 ٹریلین ہم بچا سکتے تھے. بل گیٹس نے کہا کہ پاکستان نے بہترین حکمت عملی کی، آپ نما شروع کر دیا.
آپ تو 3 نسلوں سے حکومت میں ہو, آپ تو چاہتے ہیں کہ لوگ مرے, کہتے ہو کہ بھوک سے کوئی نہیں مرتا, آپ نے بھوک دیکھی نہیں ہے, کرار تولے کو اندازہ نہیں ہوتا اس کا. تو عمران خان کی قیادت میں اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. اور جو آپ کا مکروہ چہرہ ہے کہ جب آپ سے سوال ہوتے آپ دھمکیاں دیتے ہیں, آپ پھر گالیاں دیتے ہیں, غلیظ زبان کا استعمال کرتے ہیں, بڑی ایکٹنگ شروع کر دیتے ہیں, یہ چیزیں نہیں چلے گی. انشاءاللہ کراچی کے پیکج کے اوپر بھی امپلیمنٹیشن ہوگی. ہم نے جو گندم, شوگر, گیس کرائسس, ان تمام چیزوں میں جو آپ کا کردار تھا, ایک ایک ہم روزانہ ایکسپوز کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ پوری سندھ کا دورہ کر کے جہاں پہ وفاقی حکومت سے ہوگا, ہم وہاں پہ لوگوں کے لیے پروجیکٹس کرتے رہیں گے. پیسہ ڈائریکٹ آپ کو نہیں دیں گے, اور جو آپ کو ٹریلینز میں پیسہ ملا ہے اس کا آپ سے سوال بھی ہوگا. یہ دھمکیاں اور یہ کوئی مراد علی شاہ سامنے نہیں بیٹھا ہوا کہ آپ کا غلام ہے اور کہو کہ یہ کون ہوتا ہے مجھ سے سوال کرنے والے. یہ پاکستان کا میڈیا ہے, یہ پاکستان کی شہری ہے, یہ سندھ کے غیرت مند لوگ ہیں, یہ کراچی کے غیرت مند اور محب وطن پاکستانی ہیں. یہ آپ سے سوال کریں گے اور آپ کو جواب دینا ہوگا.